नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमजान कोर्स का आज सबक नंबर 9 है। सबक नंबर 9 में सबसे पहले हम नफली इबादात के मुतालिक पढ़ेंगे, क्योंकि पहले दो नफली नमाजें गुजर चुकी हैं। नंबर 1 तहज्जुद, नंबर 2 इशराक। आज है चाश्त। चाश्त की नमाज का वक्त सूरज के निकलने के बाद शुरू होता है, और अफजल ये है कि दिन का चौथाई हिस्सा जब गुजर जाए तो उस वक्त पढ़ें। दिन का चौथाई हिस्सा कब गुजरता है, यानी हदीस में जो अल्फाज हैं सलातुल अव्वाबीना हीना तरमजुल फिसाल, कि चाश की नमाज उस वक्त से शुरू होता है वक्त उसका कि जब ऊँटनी के बच्चे के पांव गर्मी से झुलसने लगे, यानी धूप पड़ना शुरू हो जाती है। और अगर आज के एतबार से देखें, सूरज निकलने के 2 घंटे बाद ये वक्त शुरू हो जाता है और जवाल तक रहता है। तो चाश की नमाज को सलातुल अवाबीन भी कहते हैं। एक सलात अवाबीन जो मगरिब के बाद है, इस नमाज को सलात जुहा कहते हैं, और इसका एक नाम सलातुल अवाबीन भी रखा गया है। इसकी कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात हैं। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में ये मौजूद है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, सही मुस्लिम में फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली दुहा अरबान व यजीदु मा शा अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की उम्मन 4 रकत पढ़ते थे, और कभी इससे ज्यादा भी पढ़ते जो अल्लाह को मंजूर होता। तो बस एहतमाम करना चाहिए, 2 से 12 के दरमियान दरमियान जितनी भी तौफीक हो सके इंसान पढ़ ले। यहाँ एक मसला समझें जो रोजे के मुतालिक है, खुसूसन रोजे की सेहरी के मुतालिक। देखिए, रोजे इंसान रखता है, सुबह सादिक जब होती है तुलुए फज्र, सेहरी का वक्त खत्म हो जाता है, उसके बाद मुअज्जिन अजान देता है। तो अजान के दौरान इंसान को न खाना चाहिए न पीना चाहिए। वजह कि जो फजर की तुलू का वक्त है, तुलू फजर कब होती है कि जब सूरज निकलने की जगह यानी मशरिक की तरफ आप देखें, तो जब रोजा खत्म होने का वक्त होता है तो वहां से एक सीधी लाइट निकलती है मशरिक से मगरिब की तरफ, ऐसे उफुक में, तो और उजाला छा जाता है, तो उसको कहते हैं फज्र। अल्लाह ताला ने खाने पीने का जो इरशाद फरमाया, इजाजत दी है, वो फजर तक है। फजर के बाद तक इजाजत नहीं है, और जो हमारी अजानें हैं वो तुलुए फजर के बाद दी जाती है। कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत 187 में है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। तुम खाते पीते रहो यहां तक कि सफेद धागा स्याह धागे से नुमाया हो जाए। इसका माना कि सुबह सादिक ही वो एग्जैक्ट टाइम है कि इससे पहले खा सकते हैं। जब सुबह सादिक हो गया तो अब नहीं खा सकते। अगर आपने खा लिया तो रोजा आपका नहीं हुआ। यहां एक बात ये समझिए कि ये तो आपने समझ लिया कि रोजा हमने रखना है और खा पी सकते हैं तुलुए फजर से पहले पहले, और अजानें हमारी तुलुए फजर के बाद होती। एक पॉइंट ये जहन में रख लें। दूसरी बात ये जहन में रख लें कि नबी अलैहिस्सलाम के 2 मुअज्जिन थे, एक हजरत बिलाल और दूसरे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु, जो कि नाबीना सहाबी थे। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत बिलाल रात को अजान देते हैं। उस वक्त अजान दी जाती थी तहज्जुद की, और रात की अजान वो देते हैं उस वक्त खाओ पियो। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अजान दें तो उस वक्त आपने नहीं खाना। सही मुस्लिम में रिवायत है। मालूम यह हुआ कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ये तुलुए फजर की अजान देते थे। जब तुलुए फजर हो जाता तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की अजान है,
اور یہ اذان بتا رہی ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، حضرت بلال کی اذان چونکہ رات کو ہے اس لیے اس وقت باقی ہے، لہذا اس وقت انسان کھا سکتا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ آپ نے سمجھا۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اذان ہو بھی جائے تب بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو برتن میں تو آپ کھا پی سکتے ہیں۔ دلیل میں وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ مستدرک علی الصحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے، والاناء علی یدہ، اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو اسے چاہیے کہ برتن کو اس وقت تک نہ رکھے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے، یعنی کھا پی لے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہوتی بھی رہے تب بھی کھاتے پیتے رہو، حالانکہ ہم نے ابھی قرآن کریم کی صریح آیت سے واضح کیا ہے کہ کھانے پینے کا حکم طلوع فجر سے پہلے ہے، اذان طلوع فجر کے بعد ہے۔ اگر طلوع فجر کے بعد والی اذان کے وقت بھی کھانا پینا جاری رکھے تو یہ تو قرآن کریم کے منشا کے خلاف ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اب صحیح مسلم کی روایت ہمارے سامنے آئی جس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے کی اجازت اس اذان کے وقت میں دی ہے جو حضرت بلال والی اذان ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے، اس لیے اس حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ اذان ملے تو کھاتے پیتے رہو، تو اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان نہیں ہے۔ لہٰذا بلا وجہ روایت کا غلط معنی لے کر لوگوں کے روزوں کو خراب کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تین بندے ہیں، مسافر ہے، مریض ہے اور حاملہ ہے۔ ان کو اگر سفر میں مشقت ہے، مرض کی وجہ سے مشقت ہے، حاملہ کو اپنی جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھیں، روزہ بعد میں رکھ لیں۔ ہاں، جتنے روزے چھوڑیں گے اتنے روزے ان کو بعد میں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک عورت دودھ پلانے والی ہے بچے کو اور اگر روزہ رکھتی ہے تو اپنی کمزوری اور اس کی وجہ سے دودھ کی کم ہونے کا اندیشہ ہے اور بچے کے لیے کچھ اس کا متبادل بھی اس کے پاس انتظام نہیں ہے، تو اب یہ عورت روزہ نہ رکھے تو اجازت ہے بعد میں اس کی قضا کر لے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ روزہ چھوڑنے کی جو گنجائش ہے مسافر کے لیے کب ہے؟ کہ جب وہ 77 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کرے، اور دوسرا حاملہ کے لیے ہے، تیسرا بچے کو دودھ پلانے والے کے لیے، اور چوتھا مریض کے لیے ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور بہت زیادہ بڑھاپا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، اسی طرح جہاد میں ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن بعد میں ان کو رکھ لے گا جب یہ عوارض ختم ہو جائے۔ آج کے سبق کی جو دعا ہے وہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے۔ المقصد العلا میں یہ روایت موجود ہے، جب انسان آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری شکل کو خوبصورت بنایا، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اپنے اچھے اخلاق کی بھی انسان کو اس میں دعا کرنی چاہیے۔ آج کے لیے جو ہمیں سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سبق نمبر 10۔ آج کے سبق میں جو ہماری
نفلی نماز ہے وہ اوابین ہے۔ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے 6 رکعت۔ اس کی حدیث ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 437۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلن له بعبادت 12 سنۃ۔ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی ہیں اور اس کے ان 6 رکعت کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اس 6 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی عظیم اور بہت ہی اعلیٰ فضیلت کی حامل یہ نماز ہے۔ شرح السنہ میں علامہ بغوی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لتحف بالذین یصلون بین المغرب الی العشاء وہی صلاۃ الاوابین۔ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں اور یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مغرب کے فرض پڑھیں، 2 رکعت آپ سنت موقدہ پڑھیں، پھر 6 رکعت آپ نفل کی نیت سے صلاۃ الاوابین پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ مسائل میں آج روزے کا مسئلہ اور روزے میں انجیکشن، ڈرپ اور انہیلر کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، انسان روزے کی حالت میں خون دیتا ہے کسی کو تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنی کمزوری ہے کہ اگر خون دے گا تو کمزوری بڑھ جائے گی یا خون دینے سے کمزوری پیدا ہو جائے گی اور روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا تو پھر خون دینا مکروہ ہے، البتہ پھر بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں، پھر روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ خون لگوا بھی سکتے ہیں، لیکن لگوانے سے ایک بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ اگر لگوانے کا مقصد کوئی بیماری تھی، عام طور پر لگتا ہے تو لگ رہا تھا، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اگر خون لگوانے کا مقصد یہ ہو کہ میں روزہ چونکہ رکھ رہا ہوں اور اس روزہ میں کمزوری سی ہو جاتی ہے، خون لگانے سے وہ کمزوری میری دور ہو جائے گی، تو اس لیے روزہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خون چڑھانا، انجیکشن لگوانا یا کوئی ڈرپ لگوانا یہ مکروہ ہے۔ البتہ روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس سے روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا آپ نے سیمپل دیا ہے، ٹیسٹ کے لیے جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگوایا طاقت کے لیے، میں نے عرض کیا کہ طاقت کے لیے انجیکشن لگوایا تاکہ روزہ نہ لگے تو یہ مکروہ ہے، اجر میں کمی آئے گی۔ باقی انجیکشن دونوں قسم کے لگوا سکتے ہیں، مسل کا بھی اور وین کا بھی، اور ڈرپ کا بھی عرض کر دیا۔ اور ایک بات انہیلر کی یاد رکھیں کہ آج کل دمے کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں اور انہیلر کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں پر ذرات چلے جاتے ہیں دوائی کے۔ اگر کوئی انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ پھر قضا رکھے۔ اگر کوئی شخص انہیلر کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوشش کرے کہ دن میں انہیلر استعمال نہ کرے۔ ہاں، اگر ضرورت شدیدہ پڑ جائے کہ اس کے علاوہ سانس کی دشواری ہے، انہیلر استعمال کر لے، لیکن بعد میں قضا رکھ لے۔ روزے کے چند متفرق مسائل۔ ایک آدمی ہے، جنبی تھا، یعنی اس کو غسل کی حاجت ہوئی ہے رات کو، سحری کا وقت کم ہے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ منہ دھو لے، کلی اچھی طرح کر لے، غرارہ کر لے، اور اس کے بعد روزہ رکھ لے۔ روزہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس وقت اٹھ کے نہا لے۔ دانتوں سے خون آتا ہے، پائریا کی بیماری ہے، تو ایسا شخص اگر دانتوں سے خون آتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، چونکہ جو پیپ آتی ہے بہت کم مقدار میں ہے اور اس سے بچنا بھی عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر پیپ ہے وہ لعاب پر غالب آ گئی، یعنی پیپ زیادہ تھی لعاب پر اور حلق میں چلی گئی، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ دانتوں سے جو خون آتا ہے اس کی مقدار کو دیکھا جائے گا۔ اس مقدار کو اگر دیکھا جائے کہ وہ انسان کے تھوک اور لعاب پر غالب آ چکی ہے، زیادہ ہے، اور وہ انسان کے حلق میں چلی گئی ہے اور حلق میں
चली जाने से रोजा उसका टूट जाएगा, अगर हल्क में नहीं जाती तो रोजा नहीं टूटता। जुकाम में एक शख्स मुब्तला है, अगर ऐसी दवा इस्तेमाल करे जो पाउडर है या लिक्विड है और वो अंदर ले जाए तो रोजा टूट जाएगा। और अगर खुशबू टाइप कोई दवा है, जिस तरह इत्र होता है, तो उसको सूंघना है तो उससे भी रोजा फासिद नहीं होगा, लेकिन एहतियात ये है कि उसको भी न सूंघे। एक आदमी है, अगर उसके थोड़े से आंसू मुंह में जमा हो जाते हैं, एक दो कतरे, तो रोजा फासिद नहीं होता। और अगर ज्यादा आंसू जमा हो गए और उनको हल्क में उतारा और जायका भी महसूस हुआ, अब रोजा टूट जाएगा। एक बंदे ने कुल्ली की है और उसके मुंह में कुछ तरी बाकी रह गई है, तो अगर तरी को निगल लेगा तो रोजा उसका टूटेगा नहीं। ताहम एहतियात यह है कि अगर कुल्ली करे तो एक बार थूक ले, उसके बाद जो है फिर जो है वो अपने थूक को अंदर ले जाया करे। आज की दुआ में मुसीबत और परेशानी दूर करने की दुआ का जिक्र है। सूरतुल कसस में ये दुआ मनकूल है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसलिए अगर कोई शख्स मुसीबत में, परेशान हाली में मुब्तला हो तो ये दुआ पढ़ा करे, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने लिए आपकी नाजिल करदा हर भलाई का मोहताज हूँ। आज की सूरत सूरतुल लहब है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो खुद बर्बाद हो चुका है। इसकी दौलत और उसने जो कमाई की थी वो उसके कुछ काम नहीं आई। वो भड़कते हुए शोलों वाली आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां ढोती थी यानी उठाती थी, अपनी गर्दन में मूंज की रस्सी लिए हुए। सबक नंबर 11 से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।